Welcome to my YouTube channel مدنی تعلیمات. Please subscribe and press the bell icon for more videos. حیض والی خواتین شب قدر میں کیسے عبادت کریں، کون سے کام وہ کر سکتی ہیں، کون سے کام وہ نہیں کر سکتی، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت ساری خواتین اس حوالے سے غفلت کا شکار ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ اب حیض کے دن چل رہے ہیں یا نفاس کے دن چل رہے ہیں تو ہم اب کوئی بھی خیر کا کام نہیں کر سکتے، ہم کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے، تو اس طرح وہ اس بابرکت رات کو بھی غفلت میں گزار دیتی ہیں۔ حالانکہ چند چیزیں ہیں جس نے شریعت نے منع کیا، اس کے علاوہ بہت سارے عبادت کے کام ہیں جو خواتین حیض کے دنوں میں بھی کر سکتی ہیں۔ آپ شب قدر کو عبادت کر سکتے ہیں، کون کون سی عبادت، میں آپ کو 5 کام بتاؤں گا، آپ یہ 5 کام اس رات میں کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، حیض والی خواتین شب قدر میں کیسے عبادت کریں، کون سے کام وہ کر سکتی ہیں، کون سے کام وہ نہیں کر سکتی، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت ساری خواتین اس حوالے سے غفلت کا شکار ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ اب حیض کے دن چل رہے ہیں یا نفاس کے دن چل رہے ہیں تو ہم اب کوئی بھی خیر کا کام نہیں کر سکتے، ہم کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے، تو اس طرح وہ اس بابرکت رات کو بھی غفلت میں گزار دیتی ہیں۔ حالانکہ چند چیزیں ہیں جس نے شریعت نے منع کیا، اس کے علاوہ بہت سارے عبادت کے کام ہیں جو خواتین حیض کے دنوں میں بھی کر سکتی ہیں، اور پھر اس رات کو غفلت میں نہ گزاریے گا۔ یہ تو بڑی برکتوں والی رات ہے جس کی فضیلت اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، اور اس رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو بندہ وہ غفلت میں، لا علمی میں اس رات کو وہ ایسے ہی گزار دے، تو آپ نے ہرگز بھی، اگر آپ کے یہ ایام چل رہے ہیں تو آپ نے ہرگز بھی اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا۔ آپ شب قدر کو عبادت کر سکتے ہیں، کون کون سی عبادت، میں آپ کو 5 کام بتاؤں گا، آپ یہ 5 کام اس رات میں کیجیے گا، انشاءاللہ اس کی رحمتوں سے اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو حصہ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا، اس کو عبادت الہی میں گزاریے گا۔ کون سے آپ نے عبادت والے کام کرنے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور کون سے کام نہیں کرنے وہ بھی بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ یہ رات عام رات نہیں ہے، سال بعد یہ رات آتی ہے، اور یہ وہ رات ہے جس کی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو شب قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی اس رات میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اور 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں کم و بیش۔ تو اتنی برکتوں والی رات بندہ وہ غفلت میں گزار دے، لا علمی میں گزار دے، وہ سمجھے جی میں تو، وہ خواتین جو ہیں وہ سمجھے جی میں تو حیض کے دن چل رہے ہیں ہمارے تو، یا نفاس کے دن چل رہے ہیں تو اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتی، وہ اسی طرح رات گزار دیتی ہیں۔ پہلے میں آپ کو وہ کام بتاتا ہوں جو آپ نے اس رات میں نہیں، یعنی حیض کی حالت میں آپ نے نہیں کرنے، ٹھیک ہے جی؟ نفاس کی حالت میں آپ یہ کام نہیں کر سکتی خواتین۔ اس کے بعد جو کام کر سکتی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، کون سی عبادت کر سکتی ہیں، کون سی نہیں کر سکتی، سنیے گا، سمجھیے گا۔ سب سے پہلے جو کام، جو عبادات نہیں کر سکتی، وہ ہے حیض و نفاس کی حالت میں۔ حیض یعنی جو خواتین کے ماہواری کے دن چلتے ہیں ماہانہ، ٹھیک ہے جی؟ وہ، اور نفاس جب عورت یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد چند دن تک وہ خواتین کو بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، خون آتا رہتا ہے، تو ان دنوں میں جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتی۔ ان کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے۔ نمبر 1 پر نماز پڑھنے سے، ٹھیک ہے جی؟ اب نماز نہیں پڑھ سکتی ایسی حالت میں۔ دوسرا، روزہ رکھنا جائز نہیں ہے حیض و نفاس کی حالت میں۔ تیسرے نمبر پر قرآن پاک کو چھونا یا اس کی تلاوت کرنا، ٹھیک ہے جی؟ اس سے منع کیا گیا ہے۔ چوتھے نمبر پر حیض و نفاس والی عورت جو ہے وہ طواف کعبہ بھی نہیں کر سکتی، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی؟ اسی طرح حیض و نفاس والی عورت جو ہے وہ، ان کے لیے ہم بستری کرنا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ کام ہیں جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی عبادت کے کام ہیں وہ آپ کر سکتی ہیں۔ بہت ساری خواتین وہ سمجھتی ہیں آپ مصلی پہ نہیں بیٹھ سکتی، یاد رکھیں آپ اپنے آپ کو اچھی طرح سے کور کر لیں، اور وہ مطلب یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، آپ نماز جیسا وضو کر لیں، ٹھیک ہے جی؟ اور اچھی طرح اپنے آپ کو کور کر کے مصلی بچھائیں، مصلی پر بیٹھیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض خواتین سمجھتی ہیں کہ مصلی پر بیٹھی تو مصلی پلیت ہو جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں۔ مصلی تب پلیت ہوگا جب اس کو ناپاکی لگے گی، ٹھیک ہے جی؟ ویسے آپ کے بیٹھنے سے وہ ناپاک نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ یہ غلط فہمی دور کر لیں، اچھی طرح اپنے آپ کور کریں، مصلی پر بیٹھیں، ٹھیک ہے جی؟ ویسے احتیاط نماز جیسا وضو کر لیں، بیٹھ جائیں، اور آپ نے کون سے 5 کام کرنے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کم از کم 313 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پہلی جو ہے نا، پہلا کام، یہ پہلا کلمہ جو ہے یہ آپ نے یہ 313 مرتبہ کر لیں، یا پھر کم از کم 100 مرتبہ آپ نے
یہ کلمہ ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو حیض و نفاس کی حالت میں آپ یہ کلمہ پڑھ سکتی ہیں، آپ 313 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں، کم از کم ایک تسبیح تو ضرور نکالیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ پڑھ لی، اور اس کے بارے میں پتہ کیا حدیث پاک ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میری شفاعت کا مستحق وہ ہوگا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ تو آپ ضرور یہ کلمہ پڑھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حیض و نفاس کے دنوں میں آپ یہ پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے، درود شریف آپ پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ کریں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح آپ تسبیح فاطمہ جسے کہتے ہیں، آپ یہ تسبیح پڑھیں، اللہ اکبر۔ اس کی کیا فضیلت حدیث میں بیان ہوئی ہے، اگر میں بیان کرنا شروع ہو جاؤں تو بہت سارا لمبا ٹائم لگ جائے گا۔ تو آپ نے سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ سارے عبادت کام ہیں۔ درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ دو کلمے آپ نے ضرور، اس کی ایک تسبیح ضرور نکالیے گا، میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ دو کلمے ہیں، اس کی فضیلت حضور علیہ الصلوۃ نے بیان فرمایا کہ یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کا پڑھنا آسان ہے، اور اعمال نامہ میں بہت وزنی ہوں گے۔ یہ دو کلمے کون سے ہیں؟ ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے جی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو فرمایا یہ دو کلمات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے، اتنے بڑے بڑے فوائد ہیں۔ تو آپ نے یہ ایک تسبیح ضرور نکالنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد استغفار کی ایک تسبیح نکال لیں، استغفر اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، فرمایا جو بھی مسلمان ان کلمات کے ساتھ دعا کرے کسی بھی مقصد کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ دعا کی نیت سے آپ یہ کلمات کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ یہ کلمات آپ اس شب میں آپ ضرور آپ نے ادا کرنے ہیں، اور پھر ایک خاص دعا جو اس رات میں آپ نے ضرور کرنی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عائشہ اگر تم شب قدر کو پالو تو یہ دعا ضرور کرنا۔ کون سی دعا ہے؟ ابھی آپ کو اسکرین پر نظر آئے گی، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور یہ دعا آپ نے ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کر سکتے ہیں حیض و نفاس میں بھی، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، تو یہ دعا آپ نے ضرور کرنی ہے۔ مجھے امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔